نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ جو درس ہے اس کا سلسلہ رد روافظ کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، اور آج کی گفتگو بھی مشہور دجال رافضی حسن العیاری کے ایک اعتراض کے سلسلے میں کی جائے گی۔ اور حسن العیاری کا اعتراض کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس نے یہ اعتراض کیا مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پڑھ کر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جنگ جمل سے واپسی فرمائی اور آپ نے بصرہ میں ایک مقام پر قیام فرمایا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ایک ایلچی کو بھیجا، ایک شخص کو پیغام دے کر بھیجا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا جائے کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اور آپ نے انکار فرمایا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ پھر اپنا ایلچی پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ یہاں سے کوچ نہیں کریں گی اور آپ واپس نہیں جائیں گی تو پھر میں اپنی خواتین جو ہیں ہماری شیعہ قبائل کی ان کو حکم دوں گا کہ وہ لوہے کے چمٹوں کے ساتھ آپ کو مار مار کر خچر پر بٹھا کر یہاں سے روانہ کریں۔ گویا وہ یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کوئی تعظیم، کوئی تکریم اور کوئی ادب والا معاملہ نہیں رکھتے تھے۔ یقیناً ایسی روایات اہل سنت کے نظریات پر زد ڈالتی ہیں، اور یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے کہ اہل سنت ان روایات کو قبول اور رد بھی اپنے اصول و ضوابط کے مطابق کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے حسن العیاری کی گفتگو کا خلاصہ مجھ سے سماعت کیا، اب حسن العیاری سے یہ اعتراض براہ راست آپ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ ان کو عزت دی، وہ حدیث میں دکھاؤ کہ ان کو عزت دی ہے۔ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، المصنف جلد نمبر 8 چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 720، حدیث ہے 72۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کو شکست دیا، کمانڈر ان چیف عائشہ جنرل صاحبہ کو، وہ جب جنگ کے لیے آئے تھے، جب اس کو شکست ہوئی ہے تو وہ بصرے میں ادھر ایک مکان میں رکی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اب واپس جاؤ مدینہ، اپنے گھر چلی جاؤ، وہ نہیں جا رہی، اس نے انکار کیا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ ایلچی بھیجا عائشہ سے کہ عائشہ چلی جا، عائشہ واپس چلی جا، کہاں چلی جا؟ مدینہ چلی جا، اگر نہیں جاتی میں یہاں پہ اپنی شیعہ قبائل کے عورتوں کو بھیجوں گا لوہے کے چمٹوں کے ساتھ، لوہار کے چمٹوں کے ساتھ، تجھے مار مار کے سیدھا کریں گی وہ لوہے کے، اس سے پکڑ کے تجھے گھسیٹ کے تجھے کسی خچر پہ ڈال کے تجھے مہینے زبردستی بھیج دیں گے۔ آپ نے اس دجال رافضی کے اعتراض کو خود سماعت کر لیا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کی طرف لوٹتا ہوں، اور سب سے پہلے اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے العلماء، یہ قاضی ایاز مالکی کی اصول حدیث کے حوالے سے مشہور کتاب ہے۔ اس کا پورا نام ہے العلماء الی معرفت اصول الروایت وتقدیس السماع، اور اس کتاب کے اندر آپ نے اصول حدیث کے حوالے سے اہل سنت کے قواعد و ضوابط کو نقل فرمایا، گفتگو فرمائی، اور اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اعلم اولا ان مدار الحدیث علی الاسناد فیہ فبہ تتبین صحتہ ویظہر اتصالہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ حدیث کا مدار اس کی سند پر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے حدیث کی صحت اور صحاحت واضح ہوتی ہے، اور اسی سے حدیث کے متصل ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ حدیث متصل ہے یا غیر متصل ہے، انقطاع ہے
تو اس کا سارا معاملہ سند پر منحصر ہے۔ آپ نے یہ اصول اور ضابطہ سماعت کر لیا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا سن وصال ہے 544 ہجری، اہل سنت کی مشہور شخصیت ہیں۔ آپ کی کتاب الالماع سے میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کیا کہ کسی حدیث کی سند پر اس حدیث کی صحت کا مدار ہوتا ہے۔ اگر حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، سند متصل ہے، تو اس روایت پر سند صحیح اور حسن حدیث کی صحت کے حوالے سے، اس سند کے حوالے سے اس پر حکم جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اس کے سامنے آپ کے سامنے اس رافضی نے روایت پڑھی مصنف ابن ابی شیبہ کی، تو یہ واقعہ بیان کرنے والا شخص کون ہے؟ یہ شخص احنف بن قیس ہے، اور احنف بن قیس بلا شک و شبہ ایک ثقہ راوی، اور ان کے حوالے سے یہ بات محدثین نے لکھی ہے کہ یہ ائمہ صحاستہ نے، ان تمام ائمہ نے ان سے حدیث کو قبول کیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ احنف بن قیس جو ہیں وہ اس جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، اس میں حاضر ہی نہیں تھے، سو جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں آپ اس کے عینی شاہد نہیں ہیں، سو یہ ایک روایت کی انقطاع کی صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی کہ آپ نے یہ قصہ پایا ہی نہیں، یہ واقعہ پایا ہی نہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب الثقات آ رہی ہے امام ابن حبان کی۔ آپ فرماتے ہیں لم یشہد الجمل، کہ احنف بن قیس یہ جمل کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ اکمال و تہذیب الکمال کے اندر آپ یہی بات گفتگو، یہی موقف نقل فرما رہے ہیں امام ابن حبان کا، یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے، لم یشہد الجمل، آپ جمل کی جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور امام ابن اسیر الجزری جن کا وصال سن 630 ہجری ہے، آپ نے بھی اپنی مشہور کتاب اسد الغابہ کے اندر یہی بات فرمائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس جنگ کے درمیان یا اس کے دوران آپ شامل نہیں ہوئے، آپ اس جنگ سے خود کو علیحدہ رکھے ہوئے تھے یا آپ اس جنگ سے علیحدہ رہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ احنف بن قیس جب اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے، اس واقعے کے عینی شاہد ہی نہیں ہیں، تو یہ روایت منقطع ہو گئی اور انقطاع ثابت ہوا۔ اور ایسی روایت جس میں راوی نے اس واقعے کو نہ پایا ہو، اس کو انقطاع کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور آپ اس میں ایک حدیث مبارکہ، اس کا نمبر شمار ہے 15221، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ الطبرانی وعبد اللہ ابن محمد لم یدرک القصۃ فالاسناد منقطع، کہ یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی، عبداللہ بن محمد نامی راوی نے اس واقعہ کا زمانہ نہیں پایا یا اس واقعے کو نہیں پایا، تو یہ سند منقطع ہے، یہ سند منقطع ہے، یعنی اتصال نہیں ہے۔ احنف بن قیس نے بھی یہ واقعہ نہیں پایا، تو سند کے اندر اتصال والا معاملہ نہیں ہے، اور یہ روایت منقطع ہو گئی۔ اچھا، اب جب روایت منقطع ہو جاتی ہے تو اس کو کیا بطور دلیل قائم کیا جا سکتا ہے کسی پر؟ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب المجروحین امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ اس کے اندر کیا خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والمنقطع والمرسل من الاخبار لا تقوم بهما الحجة لان الله عز وجل لم يكلف عباده اخذ الدين امن لا يعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف وانما يلزم العباد قبول الدين دين الذي هو من جنس الاخبار اذ كان من روايه العدول حتى يرويه عدل من عدل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم موصول۔ آپ فرماتے ہیں کہ منقطع مرسل روایات سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا لوگوں کو کہ ان لوگوں سے دین لیں جن کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اس میں مجہول راوی ہیں، اور مرسل اور انقطاع والا معاملہ یہ اس بات سے خالی نہیں ہے کہ جو راوی اس میں سے غائب ہوا ہم اس کو نہیں جانتے، وہ مجہول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یا روایات ہوں اہل سنت کے ہاں، وہ
عادل راوی سے عادل راوی تک قبول کی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ سلسلہ متصل ہو، یعنی منقطع روایات سے کسی پر حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن حبان، آپ کے سامنے کتاب المجروحین کا حوالہ یہ گزر گیا۔ اب کوئی کہے نہیں اہل سنت کے ہاں تو ضعیف حدیث حجت ہے، مرسل روایت حجت ہے، تو اس کا دائرہ کار صرف فقہا تک محدود ہے اور بعض فقہی احکامات تک محدود ہے۔ جہاں پر صحابہ پر اعتراض کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اب آپ کے سامنے یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الشفاء آ رہی ہے۔ آپ اس کے اندر صحابہ اکرام کے لیے منقطع روایات کے حکم کو کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَالْإِمْسَاكُ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے، تنازعات ہوئے، اختلافات ہوئے، ان سے پہلو تہی کرنی چاہیے، ان پر خاموشی رکھنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں وَمُعَادَةُ مَنْ عَادَاهُمْ وَالْإِدْرَابُ عَنْ أَخْبَارِ الْمُؤَرِّخِينَ وَجَهَلَةِ الرُّوَاةِ وَضُلَالُ الشِّيَعَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ الْقَادِحَةِ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کے مسئلے میں جو ان کے تنازعات ہوئے، آپسی گفتگویں ہوئیں یا جھگڑے ہوئے، ان معاملات کے اندر ہمیں پہلو تہی کرنی چاہیے، اعراض کرنا چاہیے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنی چاہیے۔ اور اس چیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ مورخین کی بے سروپا خبریں جو ہیں اور جاہل راوی یعنی مجہول راوی جو یہاں پر موجود ہے، جس نے احنف بن قیس کو یہ واقعہ بتایا، اس کا یہاں پر ذکر ہی نہیں کہ کون ہے۔ احنف خود تو اس معاملے میں موجود ہی نہیں تھے، اس وقوعے میں۔ تو آپ امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ مورخین کی بے سروپا خبریں جو ہیں اور جاہل راوی، مجہول راوی، گمراہ رافضیوں، اہل بدعت و ہوا کی وہ خبریں جو کسی صحابی کی شان نے رفیع میں جرح و قدع کریں، اور ہر وہ بات جو ایسے لوگوں سے بلا تحقیق منقول ہو، ان سے بچنا اور ان پر اعتماد نہ کرنا لازم ہے۔ یعنی صحابہ کے مسئلے میں منقطع مجہول راویوں کی روایات پر اعتماد نہ کرنا لازم ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی یہ اعتراض نہ اٹھائے کہ دیکھیے جی انہوں نے صحابہ اکرام کے حوالے سے گفتگو تو کی لیکن اہل سنت کا موقف واضح نہیں کیا۔ تو اہل سنت چند محدود معاملات کے اندر مرسل حدیث ہو یا منقطع ہو ان کو حجت مانتے ہیں۔ صحابہ اکرام پر اعتراض کے حوالے سے منقطع روایات کو قطعاً قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ اب آتے ہیں کہ کیا واقعی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکتے ہیں اور اس انداز سے آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کا تذکرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اب آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے مجمع الزوائد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس پورے واقعے سے پہلے ہی اشارتاً آگاہ کر دیا تھا۔ حدیث کا نمبر ہے 12024۔ وعن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی بن ابی طالب انہ سیکون بینک وبین عائشۃ امر۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا ان قریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان اختلاف ہوگا۔ اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یا رسول اللہ، میرے اور حضرت عائشہ کے درمیان؟ تو قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قال انا اشکاہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایسی حالت میں تو میں بہت زیادہ بد نصیب ہوا، یعنی سیدہ عائشہ کے خلاف میں کوئی اقدامات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکن اذ کان ذالک فرددها الی ما منحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو تو تم عائشہ کو اس کی جائے امان کی طرف لوٹا دینا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام حیثمی فرماتے رواہ احمد والبزار والطبرانی ورجالہ ثقات، یعنی ان کو واپس لوٹا دینا۔ کوئی رافضی کہے گا واپس لوٹانے کا تذکرہ ہے، یہ تو نہیں کہا کہ سختی نہ کرنا، اس کا جواب بھی ہم دے دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اب کتاب الاربعین آ رہی ہے، اور ایسی کتاب جس کو امام ابن عساکر نے امہات المومنین کے حوالے سے تحریر فرمایا اور امہات المومنین کے فضائل اس میں نقل فرمائے، اور آپ اس میں وہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بعض امہات المومنین میں سے بعض کے خروج کا ذکر فرمایا. قالت ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خروج بعض نسائہ امہات المؤمنین فضحکت عائشہ فقال انظری یا حمیرہ ان لا تکونی انت ثم التفت الى علی فقال علی ان ولیت من امرها شیئا فرفق بها. اے میری ازواج امہات المومنین سے بعض خروج کریں گی تو سیدہ عائشہ یہ بات سن کر ہنس پڑی. فضحکت عائشہ تو فقال انظری یا حمیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمیرہ، اے عائشہ، خیال کرنا وہ کہیں تم ہی نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا کہ اگر یہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں آئے، یا علی ان ولیت من امرها شیئا فرفق بها، اگر یہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں آئے تو عائشہ کے ساتھ نرمی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، نہ کہ یہ کہ ان کو مار مار کے بھگانے کی دھمکی دینا اور کہنا کہ آپ کو چمٹوں کے ساتھ مارا جائے گا، لوہے کے چمٹوں کے ساتھ آپ کو خچر پر زبردستی سوار کر کے بھیجا جائے گا. اور دلیل کس بات سے لا رہا ہے؟ احنف بن قیس کی منقطع روایت سے. اس حدیث کو امام ابن عساکر نے کیا کہا؟ ھذا حدیث حسن من روایت ام سلمۃ ہند زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. علامہ ابن عساکر نے اس کو بیان فرمایا کہ جب سیدہ عائشہ کا معاملہ تمہارے ساتھ ہو تو ان کو تعظیم، تکریم، محبت اور ادب کے ساتھ واپس لوٹا دینا. فرفق بہا یعنی ان کے ساتھ ادب والا معاملہ کرنا، نرمی والا معاملہ کرنا. یہ ہے اربعین کتاب ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا اہل بیت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس طرح گفتگو کی اجازت تھی، یا وہ ایسے گفتگو ان کی تربیت کی گئی تھی کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایسی گفتگو کریں؟ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سنن نسائی. سنن نسائی کا باب ہے حب الرجل بعد نسائہ اکثر من بعد، ایک بیوی کو دوسری بیوی سے زیادہ چاہنا یا ایک بیوی کی طرف دوسری بیوی سے زیادہ طبعی رجحان ہونا. تو ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس بات کے لیے منتخب کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے جائیں اور ان سے فرمائیں کہ وہ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں ایسے دیگر ازواج کے ساتھ معاملہ نہیں فرماتے، یا حضرت عائشہ کی طرف ان کا قلبی رجحان یا لگاؤ زیادہ ہے. تو یہ تمام پس منظر ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو بالاتفاق اہل بیت سے ہیں اور آیت تطہیر کا مصداق بھی ان کو کہا جاتا ہے روافظ کے ہاں، ہم بھی مانتے ہیں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ نے کیا گفتگو فرمائی. سنن نسائی آ رہی ہے آپ کے سامنے. فقالت یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلننی الیک یسألنک العدل فی ابنتی ابی قحافہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی ازواج مطہرات نے بھیجا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ دوسری ازواج مطہرات اور حضرت ابو قحافہ کی بیٹی یعنی سیدہ عائشہ کے معاملے میں انصاف فرمائیں. یعنی جو محبت آپ ان کے ساتھ شفقت رکھتے ہیں وہی دیگر ازواج کے ساتھ فرمائیں. وَأَنَا سَاكِنَةٌ، میں نے اس مسئلے میں کوئی بات نہیں کی، میں خاموش رہی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنیۃ الستی تحبین من احب، کہ اے میری بیٹی کیا آپ اس کو نہیں چاہتی جسے میں چاہتا ہوں؟ آپ اس سے محبت نہیں کرتی سیدہ عائشہ سے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، قالت بلا قال فاحبی ہذہ. تو آپ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر ان سے محبت رکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہوئیں اور واپس تشریف لے آئیں اور آپ نے ان کو آ کر وہ ساری گفتگو بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اب ازواج نے دوسری مرتبہ پھر گزارش کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، سیدہ عائشہ کے حوالے سے یہ گفتگو کیجئے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا؟ لا واللہ لا اکلمہ فیہا
ابداً، اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کچھ عرض نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی۔ اہل بیت کو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ادب کرنے کا۔ فرفق بہا، مولا علی کو حکم ہے نرمی کیجئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو حکم ہے ان سے محبت کیجئے۔ تو یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم انہیں دھمکیاں دیں، زد و کوب کریں، ڈرائیں دھمکائیں۔ اس بات کو میں ایک اور حوالے کے ساتھ رد کرتا ہوں، اور یہ حوالہ ہے امام حاکم کی کتاب مستدرک کا، اور یہاں سے ضعیف روایات نہیں آئیں گی الحمدللہ۔ اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، اور امام ذہبی نے بھی تلخیص میں صحیح کہا، بخاری اور مسلم کی شرط پر کہا صحیح ہے، اور امام حاکم نے بھی کہا کہ صحیح علی شرط الشیخین، یہ روایت صحیح ہے، شرط شیخین پر ہے۔ حدیث سنیے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ساتھ رہے، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، آپ نے جنگ صفین میں شہادت پائی۔ جنگ جمل کے بعد ایک شخص حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کر رہا ہے، اور یہ تمام واقعہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ہوا ہے، حضرت علی وہاں پر موجود ہیں۔ سنیے حدیث کے الفاظ، مستدرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا کتنا حیا کیا جاتا تھا صحابہ میں، اہل بیت میں۔ سنیے، ان رجلا نال من عائشہ رضی اللہ عنہا عند علی رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے حضرت سیدہ عائشہ کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہے جو مناسب نہیں تھے، عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے، فقال له عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اسکت مقبوحا منبوحا اتؤذی حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہو جا، اپنی بکواس بند کر، خاموش ہو، تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ ہیں، تو ان کی شکایت کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ یعنی آپ کی محبوب بیوی کو تم تکلیف دیتے ہو۔ یہ سارا واقعہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس معاملے پر خاموش ہیں، گویا آپ نے بھی اپنے عمل سے اس کی تائید فرما دی کہ اسکت مقبوحن، وہ شخص جو حضرت سیدہ عائشہ پر اعتراض کرے وہ بدبخت ہے، اور صحابی کہنے اپنی بکواس کو بند کر، سیدہ عائشہ کے لیے ایسی بات نہ کر۔ یہ جنگ جمل کے بعد کا واقعہ ہے، اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ آخر میں امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت نصیحت فرمائی ہے گستاخان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری، آپ کا وصال سن 360 ہجری ہے، آپ اپنی کتاب الشریعہ کے اندر کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور یہ نصیحت ہے روافظ کے لیے، اور اس رافضیوں کے دلال، اس دجال رافضی حسن العیاری کے لیے بھی۔ میں نے الحمدللہ ثابت کیا کہ یہ روایت منقطع ہے، اور یہ ثابت کیا کہ صحابہ اکرام کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے اہل سنت کا موقف کیا ہے، اور اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، مولا علی کو نرمی کرنے کا حکم دیا گیا۔ عمار بن یاسر نے ایسے شخص کو بدبخت کہا، اور اس کو کہا اپنی بکواس بند کر، حضرت عائشہ کے لیے ایسے الفاظ مت بول۔ اب سنیے امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی زبردست گفتگو فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں لقد خواب و خاسر من اصبح و امسا فی قلبہ بغض لعائشہ رضی اللہ عنہا او لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لأحد من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی اللہ عنہم اجمعین ونفعنا بحبہم۔ امام آجری فرماتے ہیں وہ شخص رسوا ہو جائے اور خسارے کا شکار ہو جائے جو ایسی حالت میں صبح و شام کرتا ہے کہ اس کے دل میں سیدہ عائشہ کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے لیے بغض موجود ہو۔
اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ہمیں ان کی محبت کے ذریعے نفع عطا فرمائے۔ اہل سنت کا موقف آپ نے سماعت کیا، العلماء سے لے کر اس آخری حوالے تک میں نے الحمدللہ تمام دلائل سے یہ بات واضح کی کہ حسن العیاری نے جو دلیل پیش کی وہ منقطع ہے اور اس سے کسی پر حجت قائم نہیں کی جا سکتی، اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کا معاملہ پیش ہو تو تعظیم و تکریم اور نرمی کا معاملہ رکھنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بابا ان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ صحابی رسول حضرت علی کے دست راست سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں بدبخت خاموش ہو، سیدہ عائشہ کے لیے ہلکی بات نہیں کرنی۔ امام آجری نے گفتگو کر کے بات ختم کی کہ ایسا شخص بدبخت ہے جس کے صبح و شام بغض سیدہ عائشہ میں گزرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان روافظ کے شر سے اس امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔